نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ تو حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کالے کی قیمت کیا لگے گی، میری قیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر تیری قیمت کم نہیں ہے، تیری قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ کتنی قیمت ہے؟ میرا رب کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس مومن بندے کی قیمت جو قرآن پر عمل کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، تیسری کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے اس کے بدلے میں جنت دی ہے، جنت۔ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میں اب ساتھیوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے بعد میرے باقی شیوخ یہاں موجود ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہوں۔ چند باتیں ہیں قرآن اور سنت کی جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہیں رب عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ دوسرا مقام سورۃ البقرہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، اور یہ تجارت ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت کو حاصل کرتے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ نماز کا حصہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
اللہ مجھے ہدایت عطا کر دے، ہدایت والا رستہ دکھا دے۔ ہدایت کیا ہے؟ کس چیز سے ملے گی؟ اب وہ بات ہے جو رب نے اپنے سب سے پہلے بندے کو یہ بات کہی تھی۔ فرمایا تھا اہبطوا فی الارض، زمین میں اتر جا۔ میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے زمین پر اتار کر کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اپنی مرضی سے تم زندگی نہیں گزارو گے، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا میری طرف سے۔ کہاں سے؟ میرے رب نے اپنے محبوب نبی سے کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک، بات اپنی نہیں پہنچانی، بات وہ پہنچانی ہے جو میں نے نازل کی ہے، جو میں نے۔ بولو یار، آپ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے دم کرانے والے ہیں۔ جسے رب نے نازل کیا ہے، اور جو رب چیز نازل کرتا ہے وہ صاف اور ستھری ہوتی ہے، وہ صاف، اور جو رب دیتا ہے وہ صاف۔ اور دودھ اللہ نے ایسے کارخانے میں بنایا، جب نکالتے ہو تو بڑا خالص ہوتا ہے، جب تمہارے برتنوں میں چلا جاتا ہے تو پھر خالص بولو نہیں نہ رہتا، شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ رب جب بارش نازل کرتا ہے نا تو وہ درختوں کے پتوں پر جب اس کے قطرے گرتے ہیں تو سورج نکل آئے تو اس کی شعاع جب پڑتی ہے تو وہ قطرہ پانی کا موتی کی طرح چمکتا ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ پانی بڑا صاف ستھرا ہے، اس لیے کہ رب نے نازل کیا ہے، اس لیے صاف ستھرا ہے۔ جب وہ پتے سے نیچے ٹپکا اور اس نالی میں چلا گیا نیچے والے بہنے والے پانی میں، تو پھر وہ پانی صاف رہتا ہے؟ بولیے۔ اچھا گندا کس نے کیا ہے؟ اوپر والے پانی نے کیا یا نیچے والے نے؟ سارے بولیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے نا، وہ دین آج بھی صاف شفاف ہے۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک، اے میرے محبوب نبی پہنچا دے جو میں نے نازل کیا ہے تیری طرف۔ جو تیری طرف کیا نازل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے کیا نازل کی؟ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرا رب فرماتا ہے میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور دنیا والوں تم کہتے ہو ہدایت چاہیے، میرا رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بولیں گے تو مزہ آئے گا، ایسے نہیں ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب نے ہدایت کس میں رکھا ہے؟ قرآن کے اندر رکھی ہدایت۔ قرآن میں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ایک ممبر سے صدا آتی ہے، وہ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسرے ممبر سے بھی صدا آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور دونوں آپس میں اللہ کے رسول کیا امت کو لڑانے کے لیے آئے تھے؟ سچ بتائیے، لڑانے کے لیے آئے تھے؟ ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے
جس کی بات اپنی ہے اور اس نے لیبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہے، ایک اس میں ایسا ہے۔ چلو آسان انداز میں آپ کو ایک دعوت سمجھاتا ہوں کہ ہم نے کس چیز پر عمل کرنا ہے۔ بھائی مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رب کی الوہیت کی آپ نے اقرار کیا ہے، ہمارا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ہمارے تیسرا تو کوئی نہیں ہے۔ تیسرا بڑا حسین اتفاق ہے شیخ محترم، بڑا حسین اتفاق ہے کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا بچہ، تو اس کا تعلق بھی دو کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ایک ماں ہے اور دوسرا باپ ہے۔ ماں تو دو ہو نہیں سکتے، باپ دو ہو جائیں کوئی پسند کرتا ہے؟ بولو، نہیں کرتا نا، اس لیے کہ وجود ہی صاف نہیں رہتا، وجود گالی کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ جب تیرا وجود صاف نہیں رہ سکتا تیسرے کے داخل ہونے سے، کلمہ جب پڑھتا ہے دو کی گواہی دیتا ہے، تو پھر تیسرے کو شامل کرے گا تو تیرا دین بھی صاف نہیں رہے گا۔ جیسے تو پسند کرتا ہے نا کہ میرا وجود صاف رہے، اور وہ ایسے ہی رہے گا کہ تیسرا اس میں داخل نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دین اس پر عمل کرو جس پر صحابہ نے جنت کی بشارتیں حاصل کی ہیں، تو یاد رکھیے وہ دین صرف رب کے قرآن کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے، اور وہ بھی فرمان صحیحہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت کو طلب کرتے۔ اور میرے مسلمان بھائی، اللہ رب العالمین نے نیکی میں کوئی قیمت نہیں رکھی، نماز پڑھنے آتا ہے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے دولت دے کے گناہ کر لیتا ہے، رب کی ناراضگی بھی ہے اور اس میں پیسہ بھی لگا رہا ہے، حالانکہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور زندگی اس دو کے مطابق گزار لی، دو کے مطابق، وہ جسم بڑا قیمتی بن جاتا ہے، وہ جسم بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ رب العالمین ایسے جسم کو خرید لیتا ہے، اور جوہری جانتا ہے کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے، جوہری جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم، بے شک رب العزت نے خرید لیا مومنوں کے نفسوں کو، مومنوں کے مالوں کو۔ اللہ قیمت تو نے کیا لگائی ہے؟ نہیں جانتا تو کہ تیری قیمت کیا ہے، نہیں جانتا تیری قیمت کیا ہے، کیا قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ایک دیہاتی ہے جس کا نام ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں دیہات کا رہنے والا ہے، سبزیاں لے کے آتا ہے، مدینے کی منڈی میں بیچتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لا کے دیتا ہے، تحفے طائف پیارے نبی بھی اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، اس سے بڑی محبت ہے، اور صحابی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی رنگ کا چٹا نہیں تھا بلکہ یہ تو رنگ کا سیاہ تھا، رنگت سیاہ تھی۔ میرے سونے نبی نے رنگ دیکھ کے محبت نہیں کی، صورت دیکھ کے محبت نہیں کی، اگر صورت دیکھ کے محبت کرتے تو بلال حبشی کے قدموں کے کھڑا کے جنت میں سنائی نہ دیتے،
میرے پیارے نبی نے محبت صورت دیکھ کے نہیں سیرت دیکھ کے کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منڈی میں چلے گئے اور یہ سبزیاں بیچ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا اور یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کون ہے، اور ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کون ہے۔ نظریں گھما کے دیکھ لیا کہ مجھے پکڑنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جس سے محبت ہونا تو بندے کا دل چاہتا ہے چل ہاتھ سے ہاتھ ہی ٹکرا جائے، ہاتھ سے ہاتھ ہی ٹکرا جائے۔ اور جب پتہ چل گیا کہ مجھے پکڑنے والے میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنی کمر کو نبی علیہ السلام کے سینے کے ساتھ رگڑنے لگ گئے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ تو حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کالے کی قیمت کیا لگے گی، میری قیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر تیری قیمت کم نہیں ہے، تیری قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کتنی قیمت ہے، کتنی قیمت ہے؟ میرا رب کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس مومن بندے کی قیمت جو قرآن پر عمل کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، تیسری کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے اس کے بدلے میں جنت دی ہے۔ جنت کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ، اس کی قیمت پوری دنیا نہیں بڑھ سکتی، پوری دنیا نہیں بن سکتی۔ اور وہ جنت کتنی بڑی ہے اور وہ کتنی قیمتی ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے تو اس کے بدلے میں اس کو خریدا ہے۔ رب رحمان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، مسلمانوں مرنے کے بعد ہم نے قبر کی زینت بننا ہے، اور قبر میں جو سوال ہے نا بس اسی کو ہی سامنے رکھ لو تو دین سمجھ آ جاتا ہے۔ میں کبھی پیچ و خم والی باتیں نہیں کرتا، میں سادہ باتیں کرتا ہوں۔ قبر میں سوال ہے من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینوں کا۔ یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ ہم سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یقین سے کہہ رہے ہو؟ روٹی روزی دینے والا کون ہے؟ مشکل دور کرنے والا کون ہے؟ دیکھ لو ابھی بھاگ جاؤ گے، آپ ساری باتیں کہتے ہو، زبان سے کہہ رہے ہو۔ بازیگر نہر کے دونوں کنارے درخت لگے ہیں، رسا باندھ دیا، لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی، بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا، اس رسے پہ وہ چل رہا ہے، اس لاٹھی کے ساتھ اپنے وزن کو برابر کرتے ہوئے نہر کراس کر کے آگے اسی طرح کا مجمع تھا، مجمع سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ میں واپس جا سکتا ہوں؟ کہنے لگے جی آ سکتے ہو تو واپس بولو جا سکتے ہو، پکی بات ہے؟ کہنے لگا جی پکی بات ہے۔ اس نے اپنے بچے کو اتارا، نیچے رکھ دیا، اور مجمع سے کہنے لگے کہ آپ میں سے کوئی میرے کندھے پہ سوار ہوئے میں اسے واپس لے کے جاتا ہوں۔ بتائیے، اب سارے یہ تو کہتے ہیں جی آپ واپس چلے جائیں گے، لیکن کندھے پر بیٹھنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے یہ تو کہتے ہو آؤ ایمان کی باتیں ہو جائیں، آؤ کچھ دین سیکھ لیں، سیکھنے سکھانے کا عمل ہو جائے، ایمان یقین کی باتیں ہو جائیں۔ ہمارا ایمان یقین اتنا سا ہے، اس بچے جتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، رب پر یقین نہیں ہے جو باپ کے کندھے پہ بیٹھ کے رسے پہ چلتے ہوئے پار جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ روٹی روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن اس پر جتنا یقین کرنا چاہیے کرتے نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین پر ایمان
من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے۔ اور دین اسلام ہے جو قرآن اور سنت کا نام ہے، تیسری چیز اس میں کوئی داخل نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔